نماز کی بات آئی ہے تو کہہ دیتا ہوں، خلاد بن رافع صحابی رسول ہے، آ رہے ہیں، نبی کریم کہہ رہے ہیں لوٹ جائیے، ارجع فصلی فإنک لم تصلی، لوٹ جائیے آپ نے نماز نہیں پڑھی، 3 مرتبہ سے کہا اس سے بہتر آتی نہیں پڑھنا؟ بتائیے ایک صحابی رسول عمدہ نیت کے ساتھ نماز پڑھے اور چھوڑ بھی کیا رہے ہیں؟ جائیے یہ سننے کے بعد کسی بھی فقہ کے مفتی سے فتویٰ لے لیجئے وہ کیا چیز چھوڑے تھے۔ سنت ہے ایک اعتدال، اعتدال ایک سنت ہے نماز کے اندر کہ رکوع کرو اچھی طرح کرو، کمر سیدھی ہو جائے، رکوع سے کھڑے ہو سیدھا اچھی طرح اطمینان ہو جائے، سجدہ کرو اطمینان ہو، سجدے سے اٹھو اطمینان، صرف ایک سنت کو چھوڑے ہیں۔ اور نبی کریم کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ لوٹ جائیے، آپ نے نماز کو ادا نہیں کیا۔ ایک سنت چھوٹ جانے سے اگر نماز نہیں ہوتی تو بتائیے، اور یہ میرا فتویٰ نہیں ہے، حضرت حذیفہ نے اپنی زندگی کے اندر ایک تابعی کو ایسے دیکھا نماز پڑھا تھا، آپ نے کہا لوٹ جائیے، پھر کہا آپ ایسی نماز کب سے پڑھ رہے ہیں؟ کہا 40 برس سے ایسی نماز ادا کر رہا ہوں۔ حضرت حذیفہ کا فتویٰ میرا نہیں ہے، حضرت حذیفہ نے کہا اگر آپ 40 سال سے ایسی نماز ادا کر رہے ہیں تو سن لیجئے آپ نے ایک بھی نماز کو ادا نہیں کیا، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے کانوں سے سنا تھا وہ خلاد بن رافع کو ایسی نماز پڑھنے کے اوپر ٹوکتے تھے اور کہتے تھے اس نے نماز ادا نہیں کی۔ وہ پریشان ہو گیا۔ ایک طرف ایک صحابی رسول کا فتویٰ ہے، کسی مولوی کا فتویٰ نہیں ہے، کہ ایک سنت چھوڑنے کی وجہ سے 40 سال سے تیری ایک نماز کنسیڈر نہیں ہوئی۔ دوسری طرف علماء بیٹھے، سنن نسائی کی حدیث ہے، کتنی عظیم ہے پتہ ہے؟ اللہ کی قسم آپ کے اور میرے لیے خوشخبری ہے اس میں، کتنی بڑی، جس نے صرف 2 رکعت نماز کو ادا کیا۔ کس طرح؟ جس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا ہے، وہ ایسے ہو گیا جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ صرف 2 رکعت اگر سنت کے مطابق ہو انسان کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور اگر 40 سال کی بھی نماز ہو کس کی؟ تابعی کی۔ سنت کے مطابق نہ ہو تو قبول، میرا فتویٰ نہیں ہے، صحابی کے مطابق قبول نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں حدیث کو چھوڑ دیا جائے، حدیث کو کیسے چھوڑا جائے؟ عظیم الشان واقعات ہیں۔ صرف اس ایک اشکال کو دور کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ معاشرے کے اندر سب سے بڑا اشکال، حدیثیں بعد میں لکھی گئی ہیں، حدیثیں بعد میں آئی ہیں، یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حدیث کو لکھا کرتے تھے، حتیٰ کہ عمر بن العاص کے عبداللہ بن عمر کے پاس لوگ آئے، انہوں نے کہا عبداللہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بات بھی کہتے ہیں آپ لکھ لیتے، نبی کریم کبھی خوشی میں ہوتے ہیں کبھی غصے میں ہوتے ہیں، آپ وہ بھی لکھ لیتے ہیں، وہ بھی بشر ہیں۔ آپ نے لکھنا بند کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے، کہا عبداللہ ابن عمر بن عاص، یہ عاص کے بیٹے ہیں، کہا آپ لکھتے کیوں نہیں؟ کہا لوگوں نے مجھ سے یہ کہا ہے کہ آپ کبھی خوشی میں ہوتے ہیں کبھی غمی میں ہوتے ہیں، تو میں ہر بات لکھ لیتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا والذی نفسی بیدی، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان جس رب کے ہاتھ میں ہے، لکھا کرو، اس زبان سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا۔ آپ کہتے ہیں کہ بعد میں لکھی گئی اور ضعیف ہوتی ہیں، پتہ نہیں صحیح ہوتی ہیں کہ ضعیف ہوتی ہیں۔ صرف ایک بات یاد رکھ لیجئے، بڑی عام فہم، کومن سینس، عام فہم بات ہے، عام فہم جٹ کی مثال کیا؟ آپ ایک سوٹ کسی دردی سے، یہ صرف مثالن سمجھا رہا ہوں، کسی دردی سے سلوانے جائیں اور اس دردی کو کہیں کہ میرا سوٹ سی دو میرے سیمپل کے مطابق، پھر اگلے دن اس کو کال کریں، پھر اگلے دن اس کو کال کریں، آپ ایسا کب تک کریں؟ میں صرف موازنہ کر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت نے کلام حمید کے اندر 700 سے زائد مقامات کے اوپر بالواسطہ یا بلا واسطہ کس کی اطاعت کا حکم دیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو رسول اللہ دیں پکڑ لو، جس سے روکے رک جائے۔
نبی کریم کی اطاعت، اللہ کی اطاعت وغیرہ وغیرہ، حتیٰ کہ اللہ نے کیا کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے، سیمپل ہے۔ 700 دفعہ اللہ نے کہا ہے، آپ دردی کو 700 مرتبہ فون کریں اور کہیں سیمپل کے مطابق سی دو، اور بتائیے آپ اگر درزی کو سیمپل نہ دیں، اس سے مطالبہ کرتے رہیں کہ سیمپل کے مطابق سی دو، وہ سی سکے گا؟ سیمپل دیا ہوگا تو سیے گا؟ معاذ اللہ، معاذ اللہ۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو 700 مقامات کے اوپر یہ حکم دے رہا ہے کہ نبی کی صبح تمہارے لیے نمونہ، شام نمونہ، نشست نمونہ، برخاست نمونہ، اٹھنا نمونہ، بیٹھنا نمونہ، حتیٰ کہ نکاح، شادی، بیاہ، حتیٰ کہ طہارت، پاکیزگی، ساری چیزیں کون نمونہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہیں، انکار حدیث والوں کے نزدیک کیا ہے؟ نمونہ ہی محفوظ نہیں، نمونہ محفوظ نہیں، تو اللہ رب العزت مجھے اور آپ سے مطالبہ کس چیز کا کر رہا ہے؟ اللہ رب العزت جو بات کہی گئی ہے، جو سنی گئی ہے، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ کتاب اللہ حدیث مصطفیٰ کی ترجمان، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان۔